فوجی گھرانے سے تعلق رکھنے والے رحیل شریف نے پاکستان کے لیے کیا کیا خدمات سر انجام دی۔ رحیل شریف نواز شریف کے فیورٹ تھے، لیکن پھر بھی نواز شریف کی ان سے کیوں نہ بن پائی۔ رحیل شریف 16 جون 1956 کو کوئٹہ کے ایک ممتاز فوجی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام میجر محمد شریف بٹی ہے۔ ان کا تعلق گجرات کے نواحی گاؤں کنجا سے تھا۔ ان کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف شہید 1971 کی پاک فوج جنگ میں شہید ہوئے اور انہیں نشان حیدر بھی ملا۔ وہ 3 بھائی اور 2 بہنوں میں سب سے چھوٹے ہیں۔ ان کے دوسرے بھائی ممتاز شریف بٹی فوج میں کپتان تھے۔ رحیل شریف شادی شدہ ہیں اور ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ رحیل شریف نے گورنمنٹ کالج لاہور سے باقاعدہ تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی میں داخل ہوئے۔ اکیڈمی کے 54ویں لانگ کورس کے فارغ التحصیل ہیں۔ 1974 میں گریجویشن کے بعد انہوں نے 14 فورس ریجیمنٹ کی 6th بٹالین میں کمیشن حاصل کیا۔ نوجوان افسر کی حیثیت سے انہوں نے انفینٹری بریگیڈیئر میں گلگت میں فرائض بھی سر انجام دیے۔ ایک بریگیڈیئر کے طور پر انہوں نے 2 انفینٹری بریگیڈیئرز کی کمانڈ کی، جس میں کشمیر میں 6 14 فورس ریجیمنٹ اور سیالکوٹ بارڈر پر 26 14 فورس ریجیمنٹ شامل ہیں۔ جنرل پرویز مشرف کے دور میں میجر جنرل رحیل شریف کو 11ویں انفینٹری بریگیڈیئر کا کمانڈر مقرر کیا گیا۔ رحیل شریف ایک انفینٹری ڈویژن کے جنرل کمانڈر افسر اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈنٹ رہنے کا اعزاز بھی رکھتے ہیں۔ رحیل شریف نے اکتوبر 2010 سے اکتوبر 2012 تک گجرانوالہ کور کی قیادت کی۔ انہیں جنرل ہیڈ کوارٹرز اور انسپکٹر جنرل تربیت اور تشخیص رہنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 27 نومبر 2013 کو وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں پاکستانی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ ذرائع کے مطابق رحیل شریف سیاست میں عدم دلچسپی رکھتے تھے۔ انہیں 2 سینئر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم اور لیفٹیننٹ جنرل راشد محمود پر فوقیت دی گئی۔ سینیورٹی لسٹ کے مطابق پہلے نمبر پر جنرل ہارون اسلم، جبکہ دوسرے نمبر پر راشد محمود اور تیسرے نمبر پر رحیل شریف کا نام تھا، لیکن نواز شریف نے 2 سینئر جنرلز کے اوپر رحیل شریف کو ترجیح دی۔ ایک سینئر جنرل لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم نے اسی وجہ سے فوج سے استعفیٰ دے دیا۔ ایک اور سینئر جنرل لیفٹیننٹ جنرل راشد محمود کو بعد از چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف مقرر کر دیا گیا۔ 20 دسمبر 2013 کو رحیل شریف کو نشان امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ رحیل شریف نے جس وقت پاکستانی آرمی کی کمانڈ سنبھالی تو ملک میں امن و امان کی صورتحال انتہائی گمبھیر تھی۔ انہوں نے دہشت گرد کے خلاف سخت موقف اختیار کیا اور سانحہ پشاور کے بعد پاکستانی آرمی میں تمام تر ملک دشمن قوتوں کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں کی۔ اس سے امن و امان کی صورتحال میں بہتری ہونے لگی اور رحیل شریف ملک میں ایک مقبول آرمی چیف کی حیثیت سے ابھرے۔ نواز شریف کے اسی دور حکومت میں ڈونز لیگ کی وجہ سے سول ملٹری تعلقات میں بھی خرابی آنے لگی۔ انگریزی اخبار ڈان کے جرنلسٹ سیرل المیڈا نے وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے ایک اہم اجلاس کے حوالے سے خبر دی تھی کہ غیر ریاستی عناصر اور کالعدم تنظیموں کے معاملے پر فوج اور سول حکومت میں شدید نوعیت کے اختلافات ہیں۔ تاہم بعد میں فوج اور حکومت نے اس بات کو من گھڑت قرار دیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اطلاعات پرویز رشید کی بھی چھٹی کروا دی گئی تھی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو 4 آرمی چیف کی تعیناتی کا کریڈٹ حاصل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی بھی فوجی سربراہ سے ان کی نہ بن سکی۔ سابق آرمی چیف رحیل شریف بھی انہی کی چوائس تھے، مگر ان سے بھی ان کی نہ بنی۔ رحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کو لے کر ہمارے میڈیا پر بہت گفتگو ہوتی رہی۔ سینئر صحافی انحصار عباسی نے 2016 میں اپنے ایک انگریزی آرٹیکل میں لکھا تھا کہ 2010 میں نواز شریف نے اپنے ایک انٹرویو میں نہ صرف فوجی توسیع کے بارے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا، بلکہ یہ بھی کہا کہ حکومت کو جنرل شریف کے پیشرو جنرل کیانی کی توسیع نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جنرل شریف خود بیان جاری کر چکے تھے کہ وہ اپنے وقت پر ہی ریٹائر ہوں گے۔
تو دوسری طرف غیر ملکی میڈیا پر بھی یہ خبریں چلتی رہی کہ نواز شریف نے جنرل رحیل شریف کو مدت ملازمت میں توسیع لینے کے لیے کئی پیغامات پہنچائے، لیکن انہوں نے ایکسٹینشن نہیں لی اور رحیل شریف ایک آرمی چیف کی حیثیت سے 29 نومبر 2016 تک خدمات انجام دے کر پاک فوج کی کمان جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے کر گئے۔ یاد رہے کہ جب جنرل رحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب آنے لگے تو پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کی سڑکوں پر پوسٹرز لگا دیے گئے تھے کہ جس پر یہ تحریر تھا، جانے کی باتیں ہوئی پرانی، خدا کے لیے اب آ جاؤ۔ یاد رہے کہ اس وقت نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ اپریل 2017 میں رحیل شریف کو حکومت پاکستان کی طرف سے اسلامی ملٹری کاؤنٹر ٹیررزم کولیکشن کے سربراہ کے طور پر کام کرنے کی منظوری ملی، جس کا ہیڈ کوارٹر سعودیہ عرب میں ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں۔